صحابہ کے درمیان ہر صورت کو لے کر کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹرمینالوجی تھی جو آپس میں وہ سمجھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لگاؤ قرآن سے جیسے ہمارا لگاؤ موبائل سے ہے ویسے ان کا لگاؤ قرآن سے ہوا کرتا تھا. اٹھے بیٹھے قرآن کے تعلق سوچنا، قرآن کے آیتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، قرآن کی صورتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، صورتوں کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا، یہ ان کا روزمرہ کا اوڑھنا بچھونا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں طول الطولین پڑھتے ہوئے سنا. تو طول الطولین سے مراد کیا ہے؟ دو لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت. تو اہل علم نے اس لفظ کی تفسیر میں بتایا دو لمبی صورتوں سے مراد ایک سورہ اعراف ہے اور سورہ مائدہ. ابی بن کعب نے بہترین جملہ کہا ما لک من صلاتک الا ما لغوت. واہ کیا بہترین جملہ. ایک ہی جملہ جواب کہا کہ تمہیں جو خطبے میں جو ملا ہے وہ صرف یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے اور مالک حقیقی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت مجسمہ بنا کر مبعوث کیا. اللہ اکبر. ہم کتنے مبارک لوگ ہیں اور یہ کتنی مبارک گھڑی ہے کہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کے کلام سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. ہم اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو مبارکباد دے لیں کہ پہلے تو ہم اس نبی کے امتی بن کر آئے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی آخر الزمان بنایا. آخری نبی، آخری قیامت تک کے یہ نبی، اور ان پر جو اللہ نے اپنا آخری معجزہ نازل کیا جو تمام معجزوں کا ماں ہے جسے القرآن کہتے ہیں. اور ہم اس نبی کے امتی ہیں اور اس کلام کے پڑھنے والے ہیں اور اس کلام کو روز پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی صورتیں کم از کم پڑھتے ہیں، ہے نا. مسلمان کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن میں کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد نہیں رہا ہوگا. تو ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا ہے. اتنی بابرکت کتاب، اور آج ہم اس گھڑی میں اس کتاب کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسے تو 4 چاند لگنے والی بات ہے. ہم اور آپ کو بہت ہی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، ایسا کلام جس کے بارے میں بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی، جسے پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ جو روزمرہ ہمارے استعمال میں ہے اللہ نے ہمیں توفیق دی. اندازہ لگائیں ان لوگوں کا، تھوڑا ان لوگوں کا بھی سوچ لیں جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے کبھی، مجھے سوچتا ہوں تو ایک ہمارے لیے بیک اپ ہے. چاہے سب کچھ برباد ہو جائے، پوری دنیا مٹ جائے، لیکن ہمارا ایمان یقین یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جو ہماری حفاظت کر سکتا ہے. ذرا سوچیے ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، جنہیں زندگی جینے کے لیے کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے. وہ کیسے جیتے ہوں گے اور کیسے اپنی زندگی کو چلاتے ہوں گے؟ کیا سوچ ان کی ہوگی؟ اللہ اکبر. ایسے دکھ رہا ہے کہ بہت بڑی وادی ہے جس میں بہت بڑا گڈھا ہے، پتہ نہیں کہ زمین کہاں ختم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایسا ایک اندازہ دماغ میں پیدا ہوتا ہے جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں. برعکس ہمارے تعلق سے سوچئے، ہمارے لیے قدم بقدم گائیڈ لائنس ہے. اللہ کی کتاب ہے جس کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جسے پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جس میں سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں کہ آپ زندگی کیسی جئیں، زندگی کیسے اپنی بنائیں، آنے والی نسلوں کو کیسی تیاری کریں، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ جو سیٹ آف آپ کو جو گائیڈ لائنز ہیں، اللہ اکبر، اسے جب ہم دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا فرق اندازہ لگتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ دیتا ہوں آپ کو کہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں 2 گھوڑے دوڑ رہے ہیں.
یہ ایک گھوڑا ہے جسے باقاعدہ تیار کیا گیا ہے، ویل ٹرینڈ ہے، جسے جو ہے اس پر کجاوا رکھا گیا ہے اور اس کے آنکھوں کو کور کیا گیا ہے، اسے سیدھا راستہ کیا ہے معلوم ہے، کہاں شروع کر کے کہاں ختم کرنا ہے، کون سا اس کا ڈیسٹینیشن ہے، سب کچھ ایک گھوڑے کو سکھایا گیا ہے۔ یہ گھوڑا ایسا ہے جو بالکل جنگلی ہے، جب ریس شروع ہوا تو یہ گھوڑا بالکل سیدھے گیا اور ڈیسٹینیشن کو پہنچ گیا، اور دوسرا گھوڑا پہنچا ہی نہیں، وہ کبھی لیفٹ میں چلا گیا، کبھی رائٹ میں چلا گیا، کبھی گھوم رہا ہے، کبھی گھاس کھا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہی فرق ہے ہماری امت جن کے پاس قرآن ہے اور وہ لوگ جن کے پاس کوئی گائیڈ لائنس نہیں، انہیں ڈیسٹینیشن جانا یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے افسوس کا معاملہ، اگر کوئی گھوڑا ریس میں آ گیا اور اس گھوڑے کو نہیں معلوم کہ بھائی مجھے ڈیسٹینیشن کو جانا ہے، تو آپ اس گھوڑے کا کیا کہیں گے؟ ریس میں تو آ گیا ہے، دنیا میں تو ہم آ گئے ہیں، دنیا تو چلنی ہے، ہماری نسل تو یہاں چلنی ہے، جینا تو ہے، موت تو مقرر ہے، لیکن کیا کرنا کیا ہے، کہاں اینڈ اپ کرنا ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ہم ایسے گھوڑے کے مانند ہیں جسے سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کا تو آپ کچھ کیا کہیں گے؟ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس کتاب سے جوڑ کر رکھا، اس کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں سالہ آپ اس کی عبادت میں، اس کے شکر گزاری میں گزار دیں تو بھی کم۔ عزیز ساتھیوں، تو عزیز ساتھیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی پچھلے 2 ہفتوں سے، ہم نے فضائل القرآن کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا، یعنی قرآن کی صورتوں کی فضیلتیں، کون سی صورت پڑھنے سے کیا ملے گا، کون سی صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا، کون سی آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا یا پھر اس کی فضیلت بیان کی یا پھر اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ جو کچھ بھی احادیث میں قرآن اور اس کی آیتوں کو لے کر ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے فضائل القرآن کے ان مجلسوں میں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلا درس کیا تھا سورہ فاتحہ کو لے کر، اور اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ پر گفتگو کی۔ اب چلیے اس کی بعد کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ اس کی بعد کی صورتوں کے تعلق سے ایک حدیث بعض صورتوں کے تعلق سے آئی ہے، بعض صورتوں کے تعلق سے کچھ ہے بھی نہیں، تو میں نے آپ کے سامنے چند صورتوں کے بارے میں چند ڈیٹیلز جمع کیے ہیں، چلیے ان باتوں کو سنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی حدیث جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے حدیث ابن حبان کی، صحیح حدیث ہے، اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں عطا بن ابی رباح ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور عبید بن عمیر دونوں ایک تابعی تھے، یہ دونوں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور جا کر ہم نے پوچھا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے تعجب والی چیز کیا دیکھی؟ سوال دیکھیے، اور پوچھنے والوں کا دماغ دیکھیے، ہے نا، یعنی اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ رہی ہیں، تو ان کے اعمال میں، ان کے ڈیز اینڈ منتھس اینڈ ایئرس، ان کی جو لائف رہی، اس میں سب سے تعجب والی چیز آپ نے کیا دیکھی؟ ہے نا، اگر یہ سوال ہمیں سے کسی آدمی سے کرتے تو وہ بتاتا کہ بھائی تعجب والی چیز تھی کہ اس نے بہت بڑا ڈیل کیا اور اپنی پوری ذہانت دکھائی، بہت پیسے کمائے، ہے نا، فلاں فلیٹ اس نے بہت ہی کم دام میں خریدے، فلاں چیزوں کو بہت ہی کم دنوں میں اس نے جو ہے بینک بیلنس بڑھا لیا، ایسی باتیں ہوگی۔ یہاں دیکھیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ سب سے تعجب والی چیز میں نے یہ دیکھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغل میں سو رہے تھے، اچانک سے اٹھ کے بیٹھے اور کہا کہ اے عائشہ مجھے اجازت دیں، میں میری رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جا رہے تھے اور زار و قطار روتے جا رہے تھے، زار و قطار آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے جا رہے تھے، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں پانی خوب جمع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، اسی حالت میں پڑھتے گئے، روتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی بھیگ گئی۔ پھر کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زار و قطار رونا جاری رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں کی چھڑی لگ گئی، اور زار و قطار آنسوں گرتے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کا رسول اور قرآن کی تلاوت، تہجد کا موقع، یہ رونے کا منظر، اس سے تعجب کی بڑی بات کیا ہے؟ اتنے خیرات آپ کو کہاں جمع ہوتے ہیں؟ اسی لیے ماں عائشہ نے کہا تعجب کی بات، اتنے سارے خیرات،
ایک اللہ کے رسول، اللہ کا کلام، تہجد کا موقع، اس پر تقوی کا یہ عالم کہ زار و قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر، سونے پر سہاگا ہے. تو آج کی دنیا میں ایسا منظر کہاں ملے گا آپ کو؟ روتے تو ہیں. کیا ہمارے پاس وہ شخصیت ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ قرآن سے لگاؤ ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ تقوی ہے؟ ہم روتے ہیں کوئی پریشانی آئے تو، ہم مانگتے ہیں کوئی ضرورت ہو تو، کوئی علاج ہے تو اس لیے ہزاروں قطار روتے ہیں. اگر رونے والے ہیں وہ بھی کم ہو گئے دنیا میں. یہاں پر دیکھیے کوئی مانگ نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد ہے، اللہ کے کلام کا پڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑنے کا وہ اندازہ، وہ تصور ہے کہ کیسی خیرات کی باتیں جمع ہو گئی. اسی لیے مائی عائشہ نے کہا کہ سب سے تعجب والی چیزیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اس پر رو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھیگ گئی، اور کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ کہتی ہیں کہ روتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کرتے تھے وہ حصہ بھی بھیگ گیا. وہ حصہ بھی زار و قطار کی رونے کی وجہ سے وہ حصہ بھی بھیگ گیا. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. اتنے میں مائی عائشہ کہتی ہیں کہ فجر کی اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ آگے، فجر کا وقت ہو گیا تھا، بلال رضی اللہ عنہ آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت مانگنے لگے کہ میں اذان دوں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے، یہ زار و قطار کا رونا ہے، تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ لما تبکی، اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اب رونے کے لیے کیا روم ہے، کیا گیپ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، رو کیوں رہے آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا، تاریخی جملہ ادا کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ اللہ کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، بندہ اللہ کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، اور احسان کا اونچا درجہ کیا ہے. ایک انسان اللہ کا حقیقی معنی میں بندہ کب بنتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے سیدھے گائیڈ لائن سنائے. کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اور اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی دیکھیے، افلا اکون عبدا شاکرا بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کا معنی بھی شکر گزار کا آتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شکورا، بہت زیادہ شکر گزار بننے والا، بہت زیادہ شکر گزار کرنے والا. اور تعجب کے بعد دیکھیے اللہ نے عبد شکور کا لفظ قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا. اللہ نے قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہ بندے شکور تھے، بہت زیادہ شکر گزار کرنے والے، لمحہ لمحہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے، ہر کروٹ میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے، ہر آہل پر ہر گھڑی اللہ کے بارگاہ میں شکریہ بجانے آنے والے. جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا وہ تھے نوح علیہ السلام، جن کی 950 سال کی زندگی صرف دعوت کی تھی. اور کتنے سال وہ زندہ رہے اللہ عالم. تو 950 سال کی ان کی جو جد و جہد تھی، جو ان کی جو محنت تھی، کتنی عبادت نہیں کی ہوگی 950 سال. اللہ اکبر، کتنی ان کی عبادت نہیں رہی ہوگی، کتنا صبر نہیں کیا ہوگا، کتنا جھیلا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس لفظ کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ نے انہیں تو لمبی زندگی دی، تو انہوں نے جا بجا ہر جگہ شکریہ ادا کیا، ہر موقعوں کو جھیلا، ہر تکلیف کو جھیلا، ظالم قوم کے سامنے کھڑے رہے، نافرمان قوم کو بار بار سمجھایا، گالی سنی، ٹھٹا مذاق سنا، انہوں نے موقری کی، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جھیلتے رہے. تو اللہ کے پاس پتہ نہیں کتنا بڑا مقام ان کا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا، گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہیں اللہ نے جب اتنا کچھ دے دیا تو وہ کتنے بڑے شکر گزار بندے رہے ہوں گے. تو مجھے تو زندگی مختصر ملی ہے، تو میں ایسا نہیں کروں تو کیا کروں؟ میں ان کے قریب نہیں پہنچوں یا پھر ان جیسا نہیں بنوں، اتنی بڑی زندگی مجھے نہیں ملے گی، تو میں ایسا نہیں تو پھر کیا کروں؟ یعنی گناہ تو معاف ہو گئے، کھاتا تو صاف ہے گناہوں کا، نیکیاں تو بھرمار ہے، لیکن کیا 950 سال کی نیکیاں میرے پاس ہو سکتی ہیں؟ اتنا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کے قریب پہنچ سکتا ہوں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہیں اللہ نے جو زندگی دی، انہیں عبادت کرنے کا جو موقع ملا، شکریہ ادا کرنے کا جو موقع ملا، انہیں جب اتنا کچھ مل گیا تو میں کم از کم راتوں میں ایسا ماحول پیدا کر کے، اتنی محنت کر کے میں اللہ کے یہاں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. تو اسی لیے مائی عائشہ نے کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے. اور یہی سے بات ختم نہیں ہوئی، یہی سے بات ختم نہیں، اصل موضوع آیا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں کیا اللہ کا بندہ شکر گزار نہیں بنوں؟
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اٹھتے آل عمران کی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی اس آیت کو پڑھا، اس آیت کی تلاوت کی، تو معلوم ہوا کہ آدمی جب صبح اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز کو جانے کے لیے، تو اٹھنے کے ساتھ ساتھ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی پڑھنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نہیں، کبھی کبھار اس کے ساتھ جو دوسری آیتیں آئی ہیں جس کے بعد جو دعا آیا ہے وہ پوری آیت کے اس پورے سیٹ کو پڑھتے ہیں، 5-6 آیت کے سیٹ کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو صاف کرتے ہیں، نیند سے اٹھ کر نیند کے آثار کو پوچھتے ہیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ زبان میں قرآن جاری ہے، یہ آیتیں جاری ہیں، اور اپنا چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ آل عمران کی فضیلت اس آیت کے تعلق سے آئی ہے۔ اور آل عمران بحیثیت پوری صورت، آپ نے سورہ بقرہ کے ساتھ تو سن لیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا الزہراوین، اقرأوا الزہراوین البقرۃ وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما الغمامتان أو الغيايتان أو حزقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما۔ ہم نے دیکھا کہ جو آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھیے، آل عمران پڑھیے، ان دو سفید چکا چوند صاف شفاف بالکل پاک صاف چمکنے والے رونق دار سورتوں کو پڑھا کریں۔ کون ہے؟ بقرہ اور آل عمران۔ یہ دو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے پڑھنے والوں کو سایہ دیں گے جب سایہ کی اشد ضرورت ہوگی، جب شدت کی دھوپ ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ایسے موقع پر ٹھنڈی ہوا اور سایہ اور چھاؤں کی انسان کو اتنی ضرورت پڑے گی کہ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر یہ دو صورتیں چھت کے مانند آ کے وہ پڑھنے والوں کو سایہ دیں گے۔ کبھی کبھار ایسے آئیں گے کہ ان کے درمیان سے روشنی آ رہی ہوگی، کبھی کبھار پرندے جو اپنے پروں کے ذریعے سے اگر چھت بنائے تو پروں کے درمیان جو روشنیاں آ جاتی ہیں وہ روشنیوں کے ساتھ چھت ملے گی۔ یعنی آدمی جب سورت پڑھتا ہے تو اس کی کوالٹی آف عبادت کے حساب سے اس کے چھت بننے والے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ نے گزشتہ کی مجلس میں آل عمران کی فضیلت سن لی، تو آل عمران کی الگ سے فضیلت آپ سننا چاہتے ہیں تو اس میں اس آیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت ثابت ہے، تو اس حدیث میں ہم نے اس کو دیکھا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو بھی دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، جو سورہ بقرہ کی آخری میں جو آیتیں آئے ہیں، اسے پہلی رکعت میں پڑھتے اور دوسری رکعت میں پڑھتے فلما احس عیسی منہم الکفر قالوا من کیا ہے انصاری الی اللہ، یہ جو آیت ہے اس کے بعد کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یہ بھی آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 52 53 54 شاید یہی نمبر ہے۔ اس آیت کی بھی فضیلت آئی ہے، یعنی فضیلت اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اسے پڑھا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قولوا آمنا سورہ بقرہ کی جو ہے آیت وہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں اس آیت کو پڑھتے تھے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، جو آل عمران کی آیت ہے، اس آیت اور اس کے بعد کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان آیتوں کی فضیلت آپ کو حدیثوں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے سورت کے تعلق سے فضیلت تو آپ نے بقرہ کے ساتھ سن لیا۔ یہ ہے آل عمران کے بارے میں ڈیٹیلز جو احادیث میں آئے ہیں۔ تو ان دو حدیثوں سے باتیں معلوم ہوئی کہ آپ جب بھی صبح اٹھیں تو آل عمران کی اس آیت ان فی خلق السماوات والارض، اس آیت کی تلاوت کریں، اس کے بعد جو دعا ہے اسے پڑھیں، اور اپنے چہرے کو پوچھتے ہوئے اٹھنا ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جس پر ہم اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فجر میں ان آیتوں کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو ہے پیروی کر پائے۔ تو یہ ہو گیا آل عمران کے تعلق سے۔ اس کے بعد اعراف کے تعلق سے، یہ ابن حبان کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، دونوں صحیح روایتیں ہیں۔ اس کے بعد اعراف کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے گا۔ مروان بن الحکم یہ مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ مغرب میں انہوں نے عام طور پر وہ مغرب میں قصار مفصل پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کے جو آخری صورتیں
جو 2-3 لائن کی ہیں، کبھی 4 لائن کی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ مغرب میں پڑھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات زید بن ثابت سے ہوئی. اللہ، علم کے پہاڑ قرآن کے ماہر سے ہوئی. زید بن ثابت سے میری ملاقات ہوئی اور زید بن ثابت نے کہا کہ ما لکا، اے آدمی تجھے کیا ہوا کہ تو ہمیشہ مغرب میں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کیوں پڑھتا ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں بطول الطولین پڑھتے ہوئے سنا ہے. یعنی صحابہ کے پاس دیکھیے بعض صورتوں کو لے کر بعض نام ان کے درمیان مشہور تھے، ان کے ذریعے سے ان صورتوں کو یاد کرتے تھے. یعنی ان کے درمیان بہت ساری ایسی جو ہے ٹرمینالوجیز تھی، ان میں سے بعض حصے ہمیں پہنچی ہیں، شاید بعض حصے ہمیں نہیں پہنچی ہوں. تو دیکھیے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں طول الطولین پڑھتے ہوئے سنا. تو طول الطولین سے مراد کیا ہے؟ 2 لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت، 2 لمبی صورتوں میں سے ایک لمبی صورت. تو اہل علم نے اس لفظ کی تفسیر میں بتایا 2 لمبی صورتوں سے مراد ایک سورہ اعراف ہے اور سورہ مائدہ ہے. بعض روایتوں میں انفال بھی ہے، یا پھر مائدہ یا پھر اعراف یا پھر اعراف یا پھر انفال. تو 2 صورتیں اسے صحابہ کے درمیان لمبی صورتوں کا نام دیا گیا تھا. ان 2 میں سے جو لمبی ہے اعراف، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں پڑھا ہے. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جانتے ہیں سورہ اعراف بڑی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغرب میں پڑھا ہے. تو یہ کون کہتے ہیں؟ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا ہے. تم صرف ہمیشہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی کبھار لمبی صورت بھی پڑھ لو، اور ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی طول الطولین، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان ہر صورت کو لے کر کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹرمینالوجی تھی جو آپس میں وہ سمجھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لگاؤ قرآن سے، جیسے ہمارا لگاؤ موبائل سے ہے، ویسے ان کا لگاؤ قرآن سے ہوا کرتا تھا. اٹھے بیٹھے قرآن کے تعلق سوچنا، قرآن کے آیتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، قرآن کی صورتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، صورتوں کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا، یہ ان کا روزمرہ کا اوڑھنا بچھونا تھا. یہ کہنا صحیح ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا تعلق تھا. تو یہاں پر زید بن ثابت نے کہا کہ طول الطولین کی تلاوت تم نہیں کیوں کرتے؟ تو سورہ مائدہ اور اعراف کی طرف اشارہ ہے نا، سورہ اعراف کی طرف اشارہ ہے. طول الطولین 2 لمبی میں سے ایک لمبی کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ تو معنی معلوم ہوا کہ انفال اور اعراف یا پھر مائدہ اور اعراف میں اعراف کی تلاوت تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ زید بن ثابت نے مروان بن الحکم کو کہا. بہت ساری باتیں سجی سے سمجھنے والی ہے. پہلے مروان بن الحکم کون تھے؟ گورنر تھے مدینہ کے، اور یہ بہت بڑا نام ہے نا. بعد میں جب اموی سلطنت قائم ہوئی تو اس کے یہی بانی تھے. اور ایک طرف مروان بن حکم کی حکومت تھی اور ایک طرف عبداللہ بن زبیر کی تھی، ہے نا. یہ اس وقت خلافت ٹوٹ گئی تھی. علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت چند دن ہو گئے تھے، قائم نہیں ہوئی تھی. تو ایک طرف مروان بن حکم جو دمشق اور دوسرے علاقے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ایک طرف سے عبداللہ بن زبیر. دونوں کے درمیان زبردست کشاکش چل رہی تھی، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان آئے جو مروان بن حکم کے لڑکے تھے. انہوں نے عبداللہ بن زبیر کا معاملہ ختم کیا اور اس کے بعد وہ پورے عالم اسلامی کے خلیفہ بن گئے، عبد الملک بن مروان. اور عبد الملک بن مروان کی 4 اولاد، چاروں کے 4 خلیفہ بنے. اس میں سے ایک تھے الولید بن عبد الملک، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، اس کے بعد یزید بن عبد الملک. یہ چاروں کے 4 عبد الملک بن مروان کے لڑکے تھے. اور یہ تھے مروان بن حکم جو زید بن ثابت نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا، ہے نا. تو بڑی شخصیت تھی، بڑا نام تھا. تو زید بن ثابت نے انہیں ڈانٹا، کہا کہ کب تک چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے رہو گے، بڑی صورتیں بھی پڑھا کرو. اس میں بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھار مغرب میں سورہ اعراف پڑھیں. اگر آج سورہ اعراف مغرب میں پڑھیں جھگڑا ہو جائے گا. سیدھے سورہ اعراف اگر مغرب میں پڑھا جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، کہیں گے کہ رمضان ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، کیا ہے نا. تو اس لیے ایک سعودی عرب میں ایک مشہور عالم تھے جن کا نام تھا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنی مسجد میں 2 ہفتے پہلے بورڈ میں لکھ کے لگا دیتے کہ فلاں تاریخ کو ہم مغرب میں سورہ اعراف پڑھنے والے ہیں، پہلے ہی بتا دیتے تھے. اگر آپ کو یہ سورہ اعراف کے پیچھے کھڑنے کا استعداد نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، تو کہیں اور چلے جائیں. اشارہ یہ. اب یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی بھول کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر ہو گیا آپ 40 منٹ کی رکعت، ہے نا.
تو یہ اس پر سنت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جسے لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک ہی بخاری کی روایت سورہ اعراف کے تعلق سے یہی آئی ہے، سورہ اعراف کے تعلق سے یہی ایک روایت آئی ہے۔ اس کے بعد چلیے، یہ ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اخذ السبع الاول فهو حبر، اللہ اکبر، جس نے شروع کے 7 کو حاصل کیا۔ دیکھیے یہاں پر نہیں کہا گیا من قرأ، یعنی شروع کے 7 جس نے پڑھا، یہ نہیں کہا گیا، یا پھر من حفظ، شروع کے 7 جس نے حفظ کیا، وہ بھی لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے من اخذ۔ اخذ کہتے ہیں علم سیکھنے کو، اخذ کہتے ہیں علم لینے کو، علم جمع کرنے کو، نالج گیدر کرنے کو، نالج کلیکٹ کرنے کو کہتے ہیں اخذ۔ فلان اخذ العلم عن فلان، فلان نے فلان سے علم حاصل کیا، اس کے لیے عربی فریز یہی استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے پہلے 7 کا علم حاصل کیا، اللہ اکبر، پہلے 7 کا علم حاصل کیا، کیا ہے وہ بہت بڑا نیک عالم ہے۔ حبر کہتے ہیں بہت بڑے نیک عالم، العالم الصالح، تفسیر میں ہی لکھا گیا ہے کہ ایک نیک عالم جس نے شروع کے 7 سورتوں کو پہلے یاد کیا ہے، اس کی پراپر تلاوت کی، پھر اسے اس نے حفظ کیا ہے، اور اس میں جو نالج ہے، اس میں جو علم ہے، اس علم کو اس نے حاصل کیا، اللہ اکبر۔ یہ شروع کے جو 7 سورتیں ہیں، یہ کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، اس کے بعد المائدہ، اس کے بعد الاعراف، اس کے بعد الاعراف تک۔ اگر آپ دیکھیں گے اکثر احکامات اسی میں ہیں، طلاق، نماز اور روزہ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ڈھیر سارے واقعات، بلکہ پورا بنی اسرائیل ان صورتوں میں تو کور ہی ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو وہ، اور اس کے بعد احکامات، اور اس کے بعد عقیدے کی باتیں، اور غلط عقیدے کا توڑ رد نصارہ اور عیسیٰ پر، یعنی لب لباب ہے۔ تو اگر کسی نے ان صورتوں کو یاد کیا، انہیں سمجھا اور اس کا علم حاصل کیا، یہ آدمی واقعی کیا ہے؟ عالم کہلا سکتا ہے۔ فہو حبر، یہ روایت میں آئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 7 صورتوں کو جوڑ کر یہ جو ہے فضیلت آئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے، یہ بھی آپ سن لیجئے گا۔ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ممبر میں چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ براءہ یا سورۃ التوبہ کا دوسرا نام ہے، احادیث میں سورہ براءہ کے نام سے یہ سورت مشہور ہے، کیونکہ اس سورت کا آغاز اسی براءۃ من اللہ ورسول، براءہ، اسی سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ براءہ کے نام سے احادیث میں مشہور ہے، اور ہمارے درمیان سورۃ توبہ کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال وہی سورت ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں چڑھ کے اس کی تلاوت کی، ممبر میں چڑھ کے اس کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، کیونکہ سننے والے تو عرب ہیں، اور انہی کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیے، وہ تو پورا اثر لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کیے جا رہے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے والی قوموں پر جو عذاب آیا، جیسے ان کی بربادیاں ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد قیامت کے دن نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی دینے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست واعظ سنا رہے تھے، زبردست بیان کر رہے تھے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بڑی زبردست بیان بھی آج، کیا بھائی بولے، وہ خالی آدمی ہے لیکن بیان اچھا تھا، ہے نا، یہ ہمارا سٹائل ہے۔ یہ صحابہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست واعظ سنا رہے تھے، سورہ براءہ کی تلاوت، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی تفسیر سناتے ہوئے عذاب جن قوموں پر آیا اور قیامت کے دن مومنین کے لیے جو کچھ ملنے والا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، اور ہم بڑے غور و فکر سے سن رہے تھے۔ یعنی صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے، سنتے کیسے تھے؟ گویا کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی سر کھجاتا بھی نہیں ہے نا، ان کے آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے اور وہ لوگ سنتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ابی بن کعب
کہ یہ سورت کی تلاوت آپ وسلم کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے مگن ہو کے سن رہے ہیں. میرے بغل میں ابو الدرداء بیٹھے تھے اور ابو ذر غفاری بیٹھے تھے. ان میں سے ابو ذر غفاری نے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ابو ذر غفاری نے کونی ماری، مجھے کونی مار کے ابو ذر غفاری نے ابی بن کعب سے کہا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ میں تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. خطبے کی حالت میں ابو ذر غفاری نے کونی مار کے کسے؟ ابی بن کعب سے پوچھ رہے. اللہ اکبر! اندازہ لگائیں ابو ذر، اور پوچھ رہے کس سے؟ ابی بن کعب. اندازہ لگائیں کہ ابو ذر کون ہے؟ انہوں نے مکے میں اسلام قبول کیا، پرانے آدمی ہیں. یہ قرآن کے بارے میں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابی بن کعب. تو اندازہ لگائیں کہ ابی بن کعب کا کیا مقام رہا ہوگا. اور واقعی بہت بڑا مقام تھا، قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے. بہت پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، سب سے بڑے عالم تھے. ان سے زید بن ثابت نے سیکھا، ان سے عبداللہ بن مسعود نے سیکھا، ان سے عبداللہ بن عباس نے سیکھا. عبداللہ بن مسعود وہ بھی ان کے ٹکر کے تھے، لیکن ان کا سمجھے کہ پڑھنا تھوڑا بھاری تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی وفات پا گئی، اور عمر بن خطاب سے تو سب ڈرتے تھے سوائے ابی بن کعب کے. ان کا روم پر چلتا نہیں تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. یہ مقام تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. تو ابو ذر غفاری نے کونی مار کے کہا کہ بھائی یہ سورت تو پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، کب نازل ہوئی بتائیے. یعنی ڈکشنری ہے قرآن کے، آیت پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، معنی پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، کب سورت ہے پوچھ لیجئے. قرآن کا ڈکشنری بازو بیٹھا ہوا ہے. تو ابو ذر غفاری نے سوچا ہے کہ بھائی آدمی بازو بیٹھے ہیں تو استعمال کر لیں. نہ خطبے میں پوچھ لیا، اور ابی بن کعب نے جو ہے انہیں گھور کر دیکھا، آگے خاموش رہو اشارے میں. ابو ذر غفاری کہتے کیا بھائی میں کیا غلط پوچھا؟ میں سورہ کے بارے میں پوچھا. پھر انہوں نے کونی ماری، پھر کہا کہ بھائی یہ آج پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے، کب آیت نازل ہوئی بتائیے. تو پلٹ کے ابی بن کعب نے دیکھا، آنکھوں میں آنکھ ڈال کے، اور اس کے بعد خاموش رہ گئے. 2-3 مرتبہ ہوا اور خطبہ ختم ہوا. ابو ذر غفاری تو ٹینشن میں آ گئے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی، باہر مسجد کے ملے، پکڑ لیا، کہا بھائی میں نے آپ سے اس سورت کے بارے میں پوچھا تو آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو ابی بن کعب نے بہترین جملہ کہا ما لک من صلاتک الا ما لغوت. واہ کیا بہترین جملہ، ایک ہی جملہ جواب. کہا کہ تمہیں جو خطبے میں جو ملا ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم نے جو بیکار بات کی یہی ملا ہے. تم نے جو بات کی ہے نا، یعنی کچھ بھی نہیں ملا تمہیں جمعے میں، کیونکہ جمعے میں تم نے بات کر لی، اور جمعے کے موقع پر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. آپ صاحب نے کہا من مس فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ. جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کام کیا. یعنی وہ زمانے مسجد کی زمین کیسی تھی؟ کنکریوں سے بچھی ہوئی تھی، کسی نے کنکریوں سے اٹھایا، کھیل لیا، ہے نا. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے موقع پر ماشاء اللہ تبارک اللہ بعض لوگ آتے ہیں، انہیں پتہ نہیں انہیں جمعے کے بارے میں کیا معلومات ہیں، وہ سیدھے سیدھے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ پرانی بات چیت شروع کر لیتے ہیں، ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جمعے کا کیا مقام ہے نا. وہ احترام نہیں، وہ ادب احترام نہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ تمہیں آج کی اس جمعے میں کچھ بھی نہیں ملا سوائے یہ تم نے جو بات کی. یعنی آپ کا سوال تھا، لیکن اس موقع پر لغو، یہاں پر آپ کو زبان نہیں کھولنی چاہیے. آپ صاحب نے کہا کہ کنکری اگر کسی نے چھو لی اس نے تو لغو کام کیا. جس نے لغو کام کیا اس کی تو نماز ہی نہیں، اس کے لیے جمعہ ہی نہیں. ابو ذر غفاری تعجب میں پڑ گئے. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ذر غفاری کو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے. تو اسے بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کو، ہر صحابی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، کوئی چیز مس ہو جاتی. اور اس زمانے میں تھوڑی یوٹیوب چینل تھا، یعنی اس زمانے میں تھوڑی ریکارڈنگ تھی کہ آپ صاحب سے آپ نے ریکارڈ بعد میں سن لیا. تو ریکارڈرز تو پورے صحابہ تھے، علم حاصل کر دو ان کے پاس آئے. اور کتنا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جائیں کسی کو استاد مانیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کے پاس سیکھیں. اس علم کی برکت کچھ اور ہے. آج بھی آپ 1000 یوٹیوب کہیے، 1000 یہ کہیے، آج بھی مجلسوں میں بیٹھ کے دین کی باتیں سننا، اس کا مزہ آپ کو نہ گھر میں یوٹیوب چینل میں آئے گا، نہ کوئی دوسرے ٹیکنالوجیز میں آنے والا ہے. اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجیے، ہے نا. آپ آئیے مجلسوں میں بیٹھیے، اس کی برکت کچھ اور ہے بھائی. اس میں آدمی کا دل و دماغ بدلتا ہے، اس کا دل و دماغ تیار ہوتا ہے، تقوی دار آدمی بنتا ہے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سنے تو صحابہ بنے، تابعین نے صحابہ کے بیانات سنے تو تابعین بنے، تبع تابعین نے بیانات سنے تو تابعی بنے، تبع تابعین بنے، محدثین نے بیانات سنے. آج ہمارے لوگ بیانات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بور مارتا ہے انہیں، بے قراری ہوتی ہے
کہتے ہیں کہ بھائی ہے نا بیٹھ نہیں پاتے، بعد میں سن لیں گے، یوٹیوب میں سن لیں گے. خدا کی قسم یوٹیوب میں سنتا نہیں آدمی، وہ تو پورا معاملہ چلے گا، پورا انفارمیشن تو ضائع ہو گیا. تو اگر آپ بننا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے دیندار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، فلاں کو میں بتاتا ہوں وہ بھی نماز نہیں پڑھتا. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سلیوشن ایک ہی ہے، آپ کو مارنے توڑنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، زبردستی کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. کام کیا ہے؟ آپ جائیے کم از کم ہفتے میں ایک دن اچھا پختہ علمی اتھینٹک بیان سنیے. اگر آپ کو یہ چیز جمعے میں مل جاتی ہے خیر و برکت ہے، اگر نہیں ہے تو ہفتے میں آپ اس کا انتظام آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ مت کہیے کہ یوٹیوب میں سن لوں گا میں فلاں نہیں، آپ کو باقاعدہ کسی مجلس میں گیدرنگ میں جانا ہے جہاں پر کسی ایک عالم کی بات سننی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم سٹارٹنگ. اس کے آپ کو خود عادت ڈالنی چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی کو بھی عادت ڈالنی چاہیے. ہفتے میں ایک مرتبہ آپ جو ہے جائیے کسی نہ کسی مجلس میں، ہفتے میں ایک مرتبہ جائیے. اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی نہیں جائیں گے تو پھر بیکار ہے. اگر آپ کو جمعہ اچھا مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے. اکثر بیشتر جگہ جمعہ میں تو عربی میں بولی جاتی بات، اور تو سوتے رہتے ہیں، اس کے بعد نکل گئے باہر، کچھ بھی معلومات نہیں ملے. تو آپ ہفتے میں ایک ڈوز جو ہے نا اسلام میں، اسی لیے جمعہ ابھی آپ نے سنا جمعے کا اتنا پاورفل معاملہ ہے کہ آپ نے اگر کنکری بھی چھونا آپ کو جمعہ ختم ہوگا. یعنی اتنے کانسنٹریشن کے ساتھ سننا ہے. جو آدمی بول رہا ہے نا غور سے سننا ہے، وہ اس لیے سننا ہے کہ آنے والے جمعہ تک تمہیں ایمان کا ڈوز چاہیے، تمہیں عمل کرنے کے لیے وہ جذبہ آپ کا زندہ ہو. آدمی ایک ہفتے میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. جب آدمی یہ نہیں سنتا، اگر آپ کہیں کہ بھئی حرام ہے، کئی کو بھئی حرام کیا، ہر چیز حرام کیا بھئی، یہ کریے بھائی، دین میں ایسا ہے کیا بھئی، ہر چیز میں کیا بھئی، ریلیجن کیا بھئی، ہر جگہ دوسرا بھی ہے. ایسے بہکی باتیں کریں گے. اسی لیے اسلام میں کہا گیا کہ بھئی جمعہ ایک سنو، تاکہ ایسی بہکی باتیں نہ ہو، تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر، تقوی باقی رہے. تو اگر کوئی آدمی کسی کو دین میں لانا چاہتا ہے، دین میں عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہی بنیادی ڈوز ہے. اگر آپ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہفتے میں سننے مل جاتا ہے، اسے مال غنیمت سمجھیے، اسے اپنے پاس حرز جان سمجھ کے محفوظ رکھیے، بہت بڑی بات ہے. تو ابی بن کعب نے ابو ذر غفاری سے کہا کہ بھائی آپ کا تو جمعہ گیا. ابو ذر غفاری کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا بات بتا دی. سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ دیکھیے ابی بن کعب ایسی بات بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق ابی نے جو بات کہا بالکل صحیح کہا، ابی نے جو کہا بالکل صحیح کہا. تو یہ ایک روایت ہے جس میں سورہ توبہ کا ذکر آیا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں بعض صورتوں کو پڑھا ہے، ان میں سے سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو بڑی عجیب و غریب صورت ہے. پہلے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے شروع میں. انفال ختم ہوا، سیدھے توبہ شروع ہو گیا. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان حالات کا ذکر کیا جب تبوک کا واقعہ پیش آیا اور منافقین کو آڑے ہاتھ اس صورت کے اندر لیا گیا. اسی لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں پڑھ رہے ہیں، اور ممبر کب بنا؟ مدینے کے زمانے میں، اور مدینے میں ہی منافقین کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ معاشرے میں اگر کوئی خامیاں ہوں، کوئی غلطیاں ہوں، اسے لے کر خطبہ دینے والا خطبہ دیں تاکہ وہ لوگوں کے اندر سے وہ خامیاں ختم ہو. تو سورہ توبہ کے تعلق سے اتنا ہی آیا ہے. اب چلیے سورہ ہود کے تعلق سے چند باتیں آئی ہیں، اس روایت کو سن لیجئے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ قد شبت، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے. ابوبکر صدیق نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں چند بال سفید ہو گئے. اور یہ کب؟ مدینے کا زمانہ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو کیا عمر تھی؟ کیا عمر تھی؟ 53 پار ہو گئے، یہ آخری یعنی لگ بھگ 60 کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس زمانے میں ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ آپ بوڑھے ہو گئے. یعنی اس کا معاملہ یہ کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کے بال، داڑھی، سر سب کیا تھے؟ پورے کالے تھے، کوئی سفیدی نہیں تھی اس میں. تو بہت دنوں کے بعد سفیدی آئی، بڑھاپا آیا. تو اہل علم نے
اس موضوع پر خوب لکھا، یہاں تک کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گن دیے. جب صحابہ چھوڑیں گے ہے نا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو گن دیا، 17 سے لے کے 20 بال سفید تھے. سن لیجیے انفارمیشن، 17 سے لے کے 20 بال سفید تھے. بعض روایتوں میں بعض صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سفیدی ہونٹ کے نیچے اور ٹھڈی کے اوپر، یعنی یہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بچہ داڑھی، اردو میں اسے کہتے ہیں، یہ تھے داڑھی ہے، ایک ہے بچہ، عربی میں انفقہ کہتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں بچہ داڑھی، یعنی ہونٹ کے نیچے جو بال ہے. بعض لوگ اسے کاٹ لیتے ہیں، یہ داڑھی کا حصہ ہے، اسے نہیں کاٹنا چاہیے، یہ جو ہے داڑھی کا حصہ ہے نا، اسے نہیں کاٹ سکتے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بچہ داڑھی ہے اس میں بال سفید ہو گئے تھے بعض روایتوں میں. اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کن پٹیاں تھیں یہاں پر بعض بال سفید ہو گئے تھے. اور بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیئر اسٹائل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال زیادہ ہو جائے تو بالکل بیچ کی مانگ نکالتے تھے اور دونوں بال دو طرف ڈالتے تھے. اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں تک لگتے تھے اور کبھی کھاندوں تک، یہ بہت کم، کھاندوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لگا کرتے تھے. اتنے سارے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے. اور یہ جو بیچ کی مانگ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا شیروا ڈالتے تھے. یعنی اس زمانے میں عطر جو ہے پرفیوم جیسے آپ مار کے نکل گئے تھوڑی دیر بعد بس نہیں آتی ہے نا، یہ ہمارے پرفیومس ہیں، مہنگا سے مہنگا لے لیجئے آدھے گھنٹے سے ٹکتا نہیں ہے نا. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے کہ نہیں. سب سے بہتر کیا ہے، عود ہے جو ہندوستان سے نکلتا ہے، جسے عرب لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے بہت مہنگا بکتا ہے وہ. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کا جو مہنگا جو عطر ہوتا تھا اسے استعمال کرتے تھے، جو بعض پھولوں سے، بعض جھاڑوں سے اور ہرن کے خون سے. ایک ہرن ہے اس کے گردن سے خون نکالا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مسک، اسے کہتے ہیں مسک. یہ اس زمانے میں استعمال میں تھا، خون ہے لیکن خوشبو بہترین، تو اسے استعمال کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں اور پودوں سے جو خوشبو بنایا اس کا سمجھے کہ شیروے کے ٹائپ بنا لیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگوں کے درمیان ڈال لیتے تھے. اور کبھی کبھار یہ ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے تو چہرے میں اس کے آثار اتر آتے تھے. اور کبھی کبھار وہ لال رنگ کا ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے میں تھوڑا بہت اتر جاتا تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچ کی مانگ نکالتے تھے اس جگہ چند بال سفید ہو گئے. تو 3 جگہ سفیدی کا ذکر آیا، ایک بچہ داڑھی میں، داڑھی کا تو ذکر ہی نہیں، بچہ داڑھی میں، اور اس کے بعد کنپٹی میں اور مانگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہو گئے. تو انس بن مالک نے صاف صاف کہا کہ ہم نے تو گن ہی لیا. گننے کے بعد جو رزلٹ ہے 17 سے 20 بال سفید تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی سفیدی دیکھی نہیں تھی تو ابوبکر صدیق نے ابوبکر صدیق تو پورے سفید تھے ہے نا، ان کے والد صاحب تو پورے پہلے سے سفید تھے، وہ تو پورے پہلے سے سفید ہو گئے تھے ابوبکر صدیق. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ شبت، یا رسول اللہ تو بوڑھے ہو گئے. آپ جواب سنیے، ٹرمنڈس جواب سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد شیبتنی الہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. ترمذی کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی بڑھاپا ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، یہ بڑھاپا قرآن کی صورتوں کی وجہ سے آیا ہے. مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ عم نے بوڑھا کر دیا، مجھے اذا الشمس کورت یہ صورت نے بوڑھا کر دیا. یعنی ان صورتوں کا پڑھیں گے اس میں سیدھے سیدھے قیامت کا منظر ہے. اور ان صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کو جمع کرے گا اور ہر نبی سے پوچھا گا کہ بھائی کام ٹھیک سے کیا کہ نہیں کیا، انفارمیشن ٹھیک سے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اور امتیوں سے پوچھے گا کہ بھائی ان کا انفارمیشن پہنچا کہ نہیں پہنچا. امتی انکار کریں گے، کہیں گے نہیں یہ کون تھے، موسیٰ کو تو ہم جانتے، بنی اسرائیل تو ہیں یہودی شروع سے، وہ کہیں گے بھائی یہ جانتے بھی نہیں ہم ہے نا. بعض امتی انکار کریں گے. تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت وسطا، کون ہے درمیانی امت، یعنی ہمیں کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ بھائی اس نبی نے انفارمیشن دیا کہ نہیں دیا. ہماری امت کہے گی کہ ہاں، شہادت دے گی ہماری امت، کیونکہ ایک نبی پر ایمان لانا تمام نبیوں پر ایمان لانے کے برابر ہے. یہ ایک نبی کا پیغام ماننا تمام نبیوں کے پیغام کے ماننے کے برابر ہے. آپ نے محمد پر ایمان لایا تو آپ نے خود بخود نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یعقوب پر،
ذوالکفر پر جتنے بھی انبیاء گزرے سارے انبیاء پر آپ نے بائی ڈیفالٹ ایمان لا لیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کھڑا کرے گا اور ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ اللہ اس نبی نے اپنا پیغام پہنچایا تھا. تو اس کا ذکر سورہ ہود کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان چیزوں کو پڑھتے ہیں. ذمہ داری، نبوت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، یہ ساری امت کی ذمہ داری. اسے لے کر جب قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہولناک منظر، اللہ اکبر. اس موقع پر ان کا کیا ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوچا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوچا کرتے تھے. کبھی کبھار ایک آیت کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاثر قرآن سے اس لیول کا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہود نے، واقعہ نے، مرسلات نے، عما یتساءلون نے، اذا الشمس کوورت، 5 صورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. آپ جا کے پڑھیے، ان میں یہی موضوعات کو، قیامت کا منظر، کھڑے ہونے کا منظر، حساب کتاب کا منظر، ذمہ داریوں کی پوچھ تاچھ، جانچ پڑتال، اسی کے تعلق سے موجود ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی مجھے بوڑھا کنہوں نے نہیں کیا؟ ان لوگوں نے نہیں کیا، دشمنوں نے نہیں کیا، یا پھر میں کمزور نہیں ہو گیا، بلکہ ان صورتوں پر غور کرنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھاپا نکل آیا. تو یہ کتنی، دیکھیے میڈیکل حساب سے بھی جب آدمی کسی چیز کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. کسی چیز کو لے کر غم میں پڑا ہوتا ہے، ایک کئی سالوں سے غم میں پڑا ہوا ہے، ایک قسم کے ڈپریشن میں ہے، گھبراہٹ ہے اسے، تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. اور بعض لوگوں کو مرض بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مرض بھی ہوتا ہے، بعض ڈیفیشنسی کی وجہ سے ان کے بال پہلے ہی بچپن ہی میں سفید ہو جاتے ہیں. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جن کا نام تھا ابن عبد المطلب. تو انہیں جو ہے لوگ شیبہ کہتے تھے. یہ پیدا ہوئے ان کے بال سفید تھے، تو لوگوں نے انہیں جو ہے شیبہ کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو ایک روایت میں 5 صورتوں کا ذکر آیا. ایک دوسری روایت میں ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ تو بال سفید ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شیبتنی الہود و اخواتها، ہود اور اس کی بہنیں، یعنی ہود کے بعد کی صورتیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو ان صورتوں میں، یعنی ان روایتوں میں سورہ ہود کی فضیلت آئی ہے. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں کئی سمجھے کہ پارٹس ہیں سورہ ہود کے اندر. اس میں ایک ایک پارٹ میں ایک ایک نبی کے بارے میں جو ہے مدین کی طرف فلائے، سمود کی طرف وہ آئے، عاد کے، ایک ایک پارٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک نبی کو لے کر اور اس نبی کا ان کے دعوت کے ساتھ ریاکشن وہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا. شاید ان چیزوں کو پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متاثر ہو گئے تھے. سورہ یوسف کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی چیز مروی نہیں ہے، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ وہ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے تو ایک پیخور تھا، اس نے سن لیا، اس نے سیدھے سے آ کے کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. ابن مسعود کو تعجب ہوا کہ بھائی میں کیا غلط پڑھ رہا ہوں؟ میں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس صورت کو میں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ویری گڈ، ایکسلنٹ. اس نے کہا تو قریب گئے تو اس کے منہ سے شراب کی بات آئی. ابن مسعود وہ اس علاقے حمص کے گورنر تھے. کہا کیا ہوں میری قرآن غلطی کرو، منہ میں سے شراب کی بو آ رہی ہے. کہا کہ 40 کوڑے مارو، ہے نا. جو ہے صاحب کو جو ہے شراب پینے کی وجہ سے 40 کوڑے مارے گئے. یہ اس تعلق سے سورہ یوسف کا یہی ذکر آیا ہے. ایک روایت میں آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر میں ایک مرتبہ اس کی تلاوت کی، اسے مکمل نہیں کر پائے، اتنے متاثر ہوئے، اتنا زار و قطار ہوئی، اتنی رقت طاری ہوئی کہ اس سورت کو مکمل نہیں کر پائے. بنی اسرائیل کے تعلق سے اس روایت کو بھی سن لیجیے گا، آخری روایت ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور کبھی روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی کبھی پھر روزہ رکھنے والے نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے روزے رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رات ہوتی تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے. رات میں سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت اور سورہ زمر کی تلاوت کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت. تو بنی اسرائیل کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کی سورت سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، یہ
میرا پرانا سرمایہ ہے، میری پرانی جائیداد ہے، میری بیسٹ کوالٹی کی جائیداد ہے. کون کہا کرتے تھے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یعنی یہ صورتوں پر آپ دیکھیں گے پورے مکی صورتیں ہیں، یعنی مکے کے زمانے میں نہیں یاد کیا اور مرتے دم تک ان صورتوں کو بار بار پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میری پرانی دولت ہے، یہ میری پرانی دولت. سب سے مہنگی دولت کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور انبیاء. تو انہوں نے بھی 5 صورتوں کا ذکر کیا، اس میں سورہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم سورہ کہف کے تعلق سے کیا آیا ہے اس تعلق سے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ یہ منزل کیا چیز ہے؟ قرآن کو 7 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. قرآن کو 7 حصوں میں لوگوں نے بانٹا ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے اعراف تک، اس کے بعد کے سورت سے لے کے اس کے بعد، اس طریقے سے قرآن کو لوگوں نے 7 حصوں میں بانٹا. یہ بانٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ شاید بعض صحابہ نے کیا، پھر تابعین نے کیا ہے. حجاج بن یوسف کے تعلق سے مشہور ہے کہ اس نے قرآن کو ان 7 منزلوں میں بانٹا تھا. کتنے؟ 7 منزلوں میں بانٹا تھا. تو وہ ہر روز ایک منزل پڑھا کرتا تھا. پورے قرآن یعنی جو بھی 30 پارے ہیں سورتوں کے حساب سے 114 سورتیں ہیں، اسے 7 حصوں میں انہوں نے بانٹا، یعنی ایکول اس کا جو لینتھ ہے اس کے حساب سے بانٹا گیا اور ہر روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے. تو یہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے کر لیا ہے. وہ چند آیتیں نہیں ہیں، وہ چند سورتیں ہیں، چند سورتیں ہیں. واللہ اعلم. ہاں اذان دینے سے پہلے عربک میں ہاں سوال کر رہے ہیں کہ بعض مسجدوں میں مؤذن صاحب، امام صاحب ممبر میں چڑھنے کے بعد اذان دینے سے پہلے اس روایت کو پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے وہ جو ہے لمبی روایت پڑھتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا من مس اللغا فقد فلا جمعۃ له اسمعوا وانصتوا رحمکم اللہ. اسمعوا وانصتوا رحمۃ اللہ حدیث کا ایسا نہیں ہے، وہ مؤذن صاحب کی طرف ٹریڈیشن ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے ثابت نہیں ہے. نبی یعنی اذان سے پہلے ہر بار اس حدیث کو سنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت تو یہ ہے کہ ممبر میں امام صاحب چڑھنے کے بعد سب خاموش ہو جائیں گے اور امام صاحب پبلک کو جو زبان سمجھ میں آتی ہے اس زبان میں گفتگو کریں گے. سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو نہیں ہے، تو ہر بار اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ارے قرآن میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ قرآن میں تو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له اما ينزغنك شیطان نزغ فاستعذ باللہ. اگر شیطان سے وسوسہ ہو تو اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو. قرآن میں اس کا حکم آیا ہے. تو جب آدمی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو اسے وسوسے شروع ہوتے ہیں، تو اعوذ باللہ اسے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ جائے. لیکن یہ جان لے کہ واجب نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے. بغیر اعوذ باللہ کے اگر کوئی پڑھتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شیطان سے تو دوری ہونی چاہیے. تو اس لیے شیطان کے وسوسے تو ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے. اور اس کے مختلف صیغے آئے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ بھی آیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی ایک روایت ہے. تو اعوذ باللہ پڑھنے کی مختلف صیغے ہیں، اس میں سب سے مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اسے پڑھنا چاہیے. قرآن کا بھی حکم ہے، جیسے میں نے کہا واجب نہیں ہے. بغیر کسی پڑھے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ سورہ کہف کے 10 آیتوں کی فضیلت بتائیے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئندہ مجلس کا موضوع ہے، آئندہ کی مجلس کا موضوع ہے. ہم نے بنی اسرائیل تک تو گفتگو کر لی. بنی اسرائیل آیت نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 18 سورت نمبر 17 ہے. سورت نمبر 18 سورہ کہف ہے.
تو انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں کہف پر مستقل گفتگو ہوگی. اس تعلق سے بہت ساری فضیلتیں آئیں، جیسے آپ نے بتایا شروع کی 10 آیتیں، بعد کی 10 آیتیں، پوری صورت کو لے کر کیا یہ جمعے میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس تعلق سے کیا روایت آئی ہے. یہ پوری تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتا ہوں.